اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مختصر اور اتنا آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرمائیں گے۔ آپ کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، اپنے یا اپنی اولاد کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو، ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو، امتحانات میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو، اور دنیا کی کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہو، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان سے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر فضل فرمائیں گے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ، جو پریشانی ہوگی، اس کو اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے حل فرما کر آپ کو راحت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی ایسی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اس چینل پر موجود تمام ہی وظائف اور اعمال کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفہ کے کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس عمل کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا نام تحریر کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ ویسے تو مشکلات سے نجات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال ہیں، لیکن آج میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورۃ النصر کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سورہ اتنی مختصر اور آسان ہے کہ ہر مسلمان کو تقریباً جو نماز پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، الحمدللہ ان کو یاد ہے، اور عام طور پر یہ مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور اگر جنہیں نہیں بھی یاد وہ بھی اس کو حفظ کر لے۔ نہایت ہی آسان اور مختصر سی صورت ہے، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کریم نے فتح یابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس سورہ کو رد البلا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی جسمانی اور کاروباری طور پر کوئی مشکلات ہوں، یا بچوں کے رشتوں میں یا اپنے رشتوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، ملازمت اور امتحانات میں مشکلات کا سامنا ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھی جانے والی جو درود شریف ہے، وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھی جانے والی درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز مکمل ادا کرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھی جانے والی درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर 11 मरतबा और दरमियान में आपने कुरान पाक के पारा नंबर 30 की सूरतुन नस्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरह मुबारका को 7 मरतबा पढ़ना है और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में खुसूसी तौर पर रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी व इंकिसारी के साथ अपने मसाइल, अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलात के हल के लिए आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जिस पुख्ता यकीन और जिस लगन और जिस किस्म की अल्लाह पाक से आप यकसुई, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करेंगे और इस अमल को जितना ज़्यादा यकीन और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह उतना ही जल्दी आपको अल्लाह पाक इससे फ़ायदा अता फरमाएंगे। एक और बात आपसे अर्ज करता चलूँ कि ये वज़ाइफ बज़ाहिर दुआ है और इन पर यकीन इस तरह से आपने करना है जैसे ये अज़कार होते हैं। जैसे कि हदीस का मफ़हूम है कि जिक्र करने वाला जो है वो अल्लाह पाक, उन्हें अल्लाह पाक का कुर्ब और ध्यान नसीब होता है। और ये जो हम वज़ाइफ करते हैं ये जिक्र हैं कि जिक्र करने के बाद हमें अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होगा तो फिर अल्लाह से हम जो भी दुआ करेंगे वो अल्लाह पाक हमारी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो आपने यकीन से दुआ करनी है, अल्लाह पाक की ज़ात आली पर पूरा यकीन रखना है और ख़ुद को मुहताज समझकर अल्लाह से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल से आपकी हर किस्म की जायज़ हाजत और तमन्ना को पूरा फरमाएंगे और जो भी परेशानी और मुश्किलात होंगी उनको अल्लाह पाक अपने फजल से हल फरमा देंगे। यह नहायत ही मुजर्रब और आज़मुदा अमल है और इस अमल के करने की इजाज़त आम है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।